جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک آپ سب کو معلوم ہو گیا ہوگا، جس کا نام ہے اسلام اور جدت پسندی۔ اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے دو کام اور کرنا چاہتا ہوں میں۔ ایک تو یہ کہ رمضان میں جتنا ہم نے پڑھا تھا وہاں تک ہم نے ایک آسان سا کوئز لیا تھا، جس کو آپ حضرات نے بہت ہی اچھی طرح اٹینڈ کیا اور کئی فارمز ہمارے سبمٹ کیے گئے۔ ہمارا آخری ٹاپک کمپائلیشن آف اسلامک ٹیچنگس تھا، اور اس کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ اس پورے سلیبس کا یہ اہم ترین عنوان تھا، اور اس ہمارے زمانے کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کو صحیح سمجھ لیا۔ میں آج کے نیو پارٹیسپینٹس سے گزارش کروں گا کہ آپ میں سے اگر کوئی پریویس کلاسز کا کوئی لیکچر سننے کی خواہش رکھتا ہے تو مجھ سے رابطہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ جب وہ ان میں سے کوئی لیکچر سنیں گے آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کوئز میں سے چند پارٹیسپینٹس کے آنسرز مجھے بہت ہی پسند آئے، اور میرا دل چاہا کہ ان کو کوئی نہ کوئی انعام ضرور دینا چاہیے، بلکہ دل چاہا کہ جن کے صحیح جوابات ہیں سب کو انعام دیا جائے، جن میں ایک میجر حمزہ ہیں اور انکل میجر شہزاد ہیں، ان کو بہت اچھا تھا۔ حمزہ علی، خاص طور پہ محمد ابتسام کا بہت اچھا لگا۔ لیکن کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کوئز آئندہ بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس لیے کمپٹیشن کو برقرار رکھنے کے لیے صرف ایک ہی پارٹیسپینٹ کو پرائز دیا جا رہا ہے، جن کا نام ہے ماریہ وحید۔ تو یہ ماریہ وحید ان کو انشاءاللہ پرائز دیا جائے گا، اور ان کا ہر جواب سوال کے عین مطابق تھا۔ ہم ان کو آج ہی ان کا پرائز ارسال بھی کریں گے، اور فی الحال ان کو دین کی دلچسپی، شوق اور لگن اور طلب پر ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ ان سے بہت خوش ہو اور راضی ہو، اور ان کے اس شوق اور طلب کے اندر اللہ تعالیٰ مزید برکت اور نصیب فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو میں ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس کورس کچھ انٹروڈکشن ہو جائے نیو پارٹیسپینٹس کے لیے۔ اور کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کئی نئے پارٹیسپینٹس آئے ہوئے ہیں، اور پہلے نہیں اس کورس کا حصہ تھے، لیکن ان تک یہ انویٹیشن پہنچی ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، تو آپ کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں اور کچھ انٹروڈکشن کراتے ہیں اس کورس کا۔ اس میں ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا، کیونکہ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور لینتھی بھی ہے، اور کوشش کریں گے اس کو 2 یا 3 دن میں کمپلیٹ کریں۔ صرف اتنا بتاؤں گا کہ ویک میں، ایک ہفتے میں صرف 3 دن کلاسز ہوں گی، وہ بھی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے۔ آپ سے نہ کوئی فیس کی ڈیمانڈ ہے، نہ چندے کی، نہ ہی کسی اور قسم کا کوئی مطالبہ ہے، صرف آپ سے ہفتے میں 3 دن کا آدھا گھنٹہ چاہیے، یعنی 7 دنوں میں سے 1.5 گھنٹہ چاہیے آپ کا۔ اور دوسری بات جو آپ سے چاہیے، جو آپ سے مطالبہ ہے، وہ ہے کنسیڈریشن اینڈ کنسسٹنسی کا۔ ٹھیک ہے، پہلی کنسیڈریشن اہتمام، اور دوسرا ثابت قدمی۔ یہ 2 کام آپ کر لیں، ایک آدھا گھنٹہ دے دیں ہفتے میں 3 دن، جمعہ ہفتہ اتوار، اور دوسرا کام آپ کیا کریں، اہتمام اور ثابت قدمی سے آئیں، اور اس کا جو فائدہ ہوگا آپ کو پوری زندگی انشاءاللہ ہر موڑ اور ہر معاملے میں انشاءاللہ یہ پہنچے گا۔ ہم یہاں جو بات سیکھیں گے اور سمجھیں گے آپ اس کا نفع اور بینیفٹ محسوس کریں گے، اس لیے آپ اس کا اہتمام ضرور فرمائیں۔ اب جدت پسندی کی تعریف سن لیں، ہم عنوان کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک اسلام اینڈ ماڈرنزم ہے، اسلام اور جدت پسندی۔ جدت پسندی کی تعریف سے تو آپ سب حضرات واقف ہیں کہ ماڈرنزم کہتے کس کو ہیں۔ مختصر یہ کہ زمانے کے ساتھ ساتھ نئی تبدیلیاں کرنا، ایجادات کرنا، رہن سہن، مختلف معاملات میں پرانی اور سست اداؤں اور ایکشنز کو چھوڑ کر نئی ایجادات اور نئے طریقے اپنانا، چاہے وہ زندگی کے جس بھی پہلو سے متعلق ہوں، ہوم اینڈ لیونگ سے ہوں، فیشن سے ہوں، الیکٹرانک سے ہوں، کچن اینڈ ڈائننگ سے ہوں، ہیلتھ اینڈ فٹنس وغیرہ وغیرہ، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں زندگی کے اندر جن کے اندر ہم مشغول اور مصروف رہتے ہیں، ان مختلف امور و معاملات کے اندر نئے ایجادات کرنا، نئے طور طریقے اپنانا اور پرانے ایکشنز اور اداؤں کو چھوڑ دینا، اس کو ماڈرنزم یا اس کو جدت پسندی کہتے ہیں۔ یہ تو ہے مختصر سے تعارف ماڈرنزم کا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جدت پسندی ہر انسان کی فطرت میں پہلے سے داخل ہے، یعنی ماڈرن ہونا اور پرانے پن کو چھوڑ کر نئے پن کی طرف آنا، یہ انسانی نیچر ہے جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔
اب آپ میں جو پرانے حضرات ہیں ان کو تو یاد ہوگا کہ ہم نے فطرت کی کیا تعریف کی تھی. ہم نے کہا تھا فطرت کامیابی کے اصولوں کا نام ہے. اگر فطرت کامیابی کے اصولوں کا نام ہے اور دوسری طرف جدت کو اختیار کرنا بھی فطرت میں ہے تو اس سے رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ نکلتا ہے جدت پسندی کامیابی ہے. آپ اس کو بورڈ پہ دیکھیے, یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے, اگر آپ اس کو دیکھ کے سمجھ لیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. تو پہلا جملہ کیا ہے جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پریویس لیکچرز میں, فطرت کامیابی کے اصولوں کا نام ہے. اور ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ جدت پسندی بھی فطرت میں داخل ہے. ان دو جملوں سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جدت پسندی میں کامیابی ہے. کیوں؟ کیونکہ جدت پسندی فطرت ہے اور فطرت کامیابی کے اصولوں کا نام ہے. تو یہ رزلٹ نکلا. لیکن اس رزلٹ کو سمجھنے سے پہلے دوبارہ پچھلے لیکچرز کو ریکال کریں. ہم نے کہا تھا کہ پیدا تو انسان فطرت پر ہوا تھا, ٹھیک ہے. اگر اس فطرت کو بگاڑا نہ جائے, چاہے وہ بگاڑ غلط تربیت سے ہو, غلط ماحول سے ہو, چاہے وہ بگاڑ غلط رہنمائی یا پھر نظریاتی جنگ جس کو آئیڈیولوجیکل وار کہتے ہیں, جس کا آج کل بہت مسلمان اور خاص طور پر کمزور انسانیت اس کا بہت شکار ہیں. اگر فطرت میں بگاڑ پیدا نہ ہو ان میں سے کسی بھی سبب کے ذریعے سے, تو پھر تو انسان کامیابی کے اصولوں کو برقرار رکھتا ہے, رکھ سکتا ہے اور سکسیسفل ہو سکتا ہے, کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر بگاڑ پیدا ہو جائے انسان کی فطرت میں, ابھی ذکر کیے گئے اسباب کے ذریعے سے, تو بگاڑ تو بات ہی ہو رہی ہے. لیکن اگر بگاڑ پیدا ہو جائے ابھی ذکر کیے اسباب کے ذریعے سے, تو یہ فطرت کے اصول ہمیں کامیاب نہیں کر سکتے جب تک اس بگاڑ کو ختم نہ کیا جائے. تو ہم پڑھے تھے تو انسان کامیابی کے, اچھا ہم یہ پڑھے تھے کہ اگر فطرت میں بگاڑ پیدا نہ ہو تو پھر تو انسان کامیابی کے اصول کو برقرار رکھ سکتا ہے, کامیاب بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر بگاڑ پیدا ہو جائے ابھی ذکر کیے گئے کسی بھی سبب کے ذریعے سے, تو یہ فطرت کے اصول ہمیں کامیاب نہیں کر سکتے جب تک اس بگاڑ کو ختم نہ کیا جائے. اور وہ سٹینڈرڈ اور معیار جس کے ذریعے سے ہم اپنے فطرت کو دوبارہ تلاش کر سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. وہ سٹینڈرڈ اور معیار اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. وہ سٹینڈرڈ اور معیار جس کے ذریعے سے انسان کی فطرت کو, یہ آپ بورڈ پہ دیکھیے, فطرت کو تلاش کرنے کا معیار کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام ہے. اب آپ دوبارہ اس رزلٹ پر واپس آ جائیں جس کو ابھی ہم نے پڑھا تھا. اور رزلٹ کیا تھا کہ جدت پسندی کامیابی ہے, ماڈرنزم از سکسیس. اس رزلٹ کے بھی دو پہلو ہیں, دو ایسپیکٹس ہیں. ایک یہ کہ ہماری فطرت میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا. اچھا اس کو بورڈ پہ بھی لکھتے ہیں. پہلا پہلو کیا ہے کہ ہماری فطرت میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا اور ہم جدت چاہتے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری فطرت میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اور ہم جدت چاہتے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ہماری فطرت میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا, اور دوسرا پوائنٹ ہماری فطرت میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. یہ دو ہیں. ان میں سے کسی ایک بات کو تسلیم کیا جائے گا, دوسری بات کی نفی کی جائے گی. اچھا اس میں سے جو پہلا پہلو ہے اس کو تو پڑھتے ہی ہم انکار کر دیتے ہیں. وہ پہلا پہلو کیا ہے کہ ہماری فطرت میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا. تو ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہماری فطرت میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تو پڑھتے ہی ہم فوراً انکار کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری نیچر اور ہماری فطرت میں واقعی حقیقی طور پر صرف بگاڑ نہیں بلکہ بہت بڑا بگاڑ آ چکا ہے. کس وجہ سے؟ چاہے غلط تربیت کی وجہ سے, غلط رہنمائی کی وجہ سے, غلط ماحول کی وجہ سے, نظریاتی جنگ کی وجہ سے, اور میڈیا کا خاص طور پر اس میں بڑا کردار داخل ہے.
ہماری فطرت کو سپائل کر رہے ہیں، بلکہ میڈیا کو بدنام کرنے کے بجائے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا اپنا ہی کردار ہے اپنی ہی فطرت کو تباہ کرنے میں، کہ ہم ایسے میڈیا کو فالو کرتے ہی کیوں ہیں، ایسے میڈیا کی ہر بات کو دل اور دماغ اور آنکھ بند کر کے مانتے ہی کیوں ہیں، جو میڈیا خود کو چلانے کے لیے ہمارے ہی دشمنوں سے بھیک مانگتا ہو۔ یہاں تک بات واضح ہوگی۔ اچھا، اب جو دوسری بات ہے کہ ہماری فطرت میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب جو دوسری لائن ہے اس کا ہم پوری طرح اقرار کرتے ہیں کہ اور نیچر از کمپلیٹلی اسپوائلڈ بٹ وی لو ماڈرنزم، وی وانٹ ماڈرنزم، ہم جدت پسندی چاہتے ہیں، ہم جدید ہونا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری فطرت میں بگاڑ آ چکا ہے۔ اب یہاں تک تو بات ہوئی تھی فطرت کی دو اقسام کی، ایک بگڑی ہوئی، ٹھیک ہے، اور ایک سلجھی ہوئی، اور ہماری کون سی فطرت ہے؟ بگڑی ہوئی فطرت ہے۔ آگے اس ماڈرنزم کی دو اقسام ہو جاتی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو درمیان میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک ذرا مشکل سا ہے، اسلام اور جدت پسندی کو سمجھنا ذرا مشکل ٹاپک ہے۔ قرآن پاک کی آیات کو، احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کو جمع کرنا اور اس سے یہ عنوان نکالنا کہ اسلام جدت پسندی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یا اسلام کی کیا تعلیمات ہیں ماڈرنزم کے بارے میں، اس بات کو سمجھنا اور اس کو تلاش کرنا ذرا مشکل ہے۔ لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ دل میں ڈالا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، تو عام انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے، تو آپ کے لیے آسان سا طریقہ ہے، اس لیے اس کو غور و توجہ سے سنیے گا، اور بورڈ پہ ساتھ ساتھ نظر رکھیے اور کاپی پین ساتھ رکھیے اور پوائنٹس نوٹ کرتے جائیے تاکہ یہ سمجھنا اور یاد رکھنا آپ کے لیے آسان رہے۔ تو اب دو کائنڈس نکلتی ہیں ماڈرنزم کی۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا وہ اقسام فطرت کی تھیں، بگڑی ہوئی فطرت اور اچھی اور صحیح فطرت جس کی اصلاح کی گئی ہے، یا پھر جو فطرت اپنی تخلیق اور پیدائش پر باقی ہے، جس کے اندر بگاڑ ابھی نہیں آیا۔ اچھا، یہاں پہ جو دو کائنڈز اور اقسام ہو رہے ہیں یہ ماڈرنزم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دو کائنڈز نکلتی ہیں ماڈرنزم کی۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد، کس بات کو تسلیم کرنے کے بعد کہ ہماری فطرت سپوائل ہو چکی ہے۔ اگر آپ اپنے پاس کاپی میں ساتھ ساتھ پوائنٹس لکھتے رہیں تو یاد رکھنا آسان رہے گا۔ اچھا، پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ہے جدت کو معیار۔ اچھا، ٹو ایسپیکٹس آف ماڈرنزم، بورڈ پہ دیکھیں، ٹو ایسپیکٹس آف ماڈرنزم۔ پہلا، جدت کو معیار کا پابند بنایا۔ ہم معیار سے کیا مراد ہے؟ معیار سے مراد اسلام ہے۔ ہم نے کہا کہ اسلام وہ سٹینڈرڈ اور معیار ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی فطرت کو دوبارہ سے تلاش کر سکتا ہے، اس کے بگاڑ کو ختم کر سکتا ہے اور اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو معیار کیا ہے؟ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اسلام۔ تو پہلا پوائنٹ، جدت کو معیار کا پابند بنایا۔ ہم پڑھ کر رہے ہیں، ہم دو کائنڈز پڑھ رہے ہیں ماڈرنزم کی۔ تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلی قسم اور کائنڈ کیا ہے؟ جدت کو معیار کا پابند بنایا جائے، ایک وہ جدت ہے۔ اچھا، دوسری جدت کیا ہے؟ دوسری جدت ہے جدت کو اصلاح کے معیار کا پابند نہ بنایا جائے۔ اچھا، میسج آیا ہے، ابراہیم نور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایگزامپل دی جائے، مثال دی جائے۔ تو بالکل مثال اس کی ذکر کرتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو۔ جدت کو معیار کا پابند بنایا جائے، اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال اس بعد میں ذکر کرتے ہیں، پہلے دوسرے کی مثال لے کر چلتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے جدت کو اصلاح کے معیار کا پابند نہ کیا جائے، تو کیا ہوگا یا اس کی مثال کیا ہے؟ اچھا، تھوڑی دیر پہلے ہم اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اصلاح کا معیار اور سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اسلام۔ مثال کی طرف آتے ہیں۔ مثال اس کی ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک ہی مثال کافی ہے۔ دیکھیں، بڑی مشہور اور معروف مثال ہے ہیروشیما اور ناگاساکی۔ اب دیکھیں، ان دو ناموں سے ہر کوئی انسان جانتا ہے جس کو تھوڑی سی بھی دنیاوی یا تھوڑی سی بھی دین یا دنیا سے تعلق ہے، یا تھوڑے سے عقل و شعور رکھتا ہے، یا کچھ عمر اس نے زندگی دنیا کے اندر گزار لی ہے، وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کا نام ضرور جانتا ہے۔ دیکھیں، بم یا میزائل خود ایک جدت پسندی کی علامت ہے۔ کسی ملک کا ایٹامک پاور ہونا اس کے ماڈرن ہونے کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔
لیکن جب اس ماڈرنزم کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا ہو، کھلی چھٹی دے دی گئی ہو اور اصلاح کے معیار کا پابند نہ کیا گیا ہو، تو جو نتیجہ اس کا نکلا اس کو صرف یعنی اس ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر ماڈرنزم اور جدت پسندی کا جو استعمال کیا گیا، اس نتیجے کو سن کر ہی صرف سن کر ہی پیشانی عرق ہو جاتی ہے، پسینے بہنے لگتے ہیں، اور خوف انسانی عقل کے اوپر چھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا اور کیا نتائج اس کے نکلے۔ پتہ یہ لگا کہ اگر ماڈرنزم کو پابند نہ کیا گیا ہو، کس کا پابند؟ اسلام کا پابند، اصلاح کے معیار اور سٹینڈرڈ کا پابند نہ کیا گیا ہو، تو نتیجہ ظلم و ستم نکلتا ہے، لڑائی جھگڑا نکلتا ہے، بحث و مباحثہ نکلتا ہے، اپنے آپ کے لیے جینا چاہے دوسرے کی گردن پر پاؤں رکھنا پڑے یہ نکلتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اپنی نفس کی خواہشات پہ چلنا، اپنی ہوا اور دل میں جو بات آئی اس پر چلنا، چاہے دوسروں کا نقصان ہو، یہ نتائج نکلتے ہیں اس ماڈرنزم اور جدت پسندی کے جس ماڈرنزم اور جدت پسندی کو اسلام کا پابند نہ کیا گیا ہو۔ اور یہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ دیکھیں ہم 24 گھنٹے آج کل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے؟ اسرائیل اور فلسطین۔ کیا اسرائیل جدت پسند نہیں ہے؟ بتائیں، بالکل ہے۔ ان کو یہ جدت صحیح راہ کی طرف لے جا رہی ہے یا غلط راہ کی طرف؟ آپ بتائیے۔ ان کی یہ جدت ان کو غلط راہ کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے اس جدت کو، اس ماڈرنزم کو اسلام کے معیار کا پابند نہیں کیا، انہوں نے اس جدت کو کھلی چھٹی دی، اس کا نتائج کیا نکلے ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ ابھی بھی اس پہلی قسم کو مکمل نہیں سمجھ سکے، اس بھائی موسیٰ نے کیونکہ مثال طلب کی تھی تو اس کی بڑی مشہور و معروف مثال فوراً میرے ذہن میں آئی، ہیروشیما اور ناگاساکی کی۔ ایک مثال اور ذہن میں آ رہی ہے، تو دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے جس کو آج کل ایک عالمی پذیرائی حاصل ہے، اور اس کا نام ہے ہومو سیکسولیٹی۔ اس کو اردو میں ہم جنس پرستی کہتے ہیں۔ ہم جنس پرستی یعنی لڑکا لڑکے سے اور لڑکی لڑکی سے شادی یا تعلقات قائم کرے۔ اس کی تفصیل اگر آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شر اور برائی کو ذکر کرنا بھی میں سمجھتا ہوں شر اور برائی ہی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ بھی اس ماڈرنزم کی ہی مثال ہے جس کو اسلام کے پابند نہیں کیا گیا، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ایک بہن دوسری بہن سے شادی کر لے، یا ایک بھائی اپنی بہن سے شادی کر لے، یا ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے شادی کر لے اور تعلقات قائم کر لے۔ جہاں یہ نتائج نکلتے ہیں ایسی جدت پسندی اور ماڈرنزم کے جس کو معیار اور اسلام کے پابند نہ کیا گیا ہو۔ اچھا، اب پہلی قسم جو آپ بورڈ پہ دیکھیں، کیونکہ ہم نے پہلے دوسری کائنڈ پڑھی اور اس کی مثال لے لی، 2 مثالیں ہم نے پیش کی، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ یہ تو صرف میں نے مشہور و معروف مثال پیش کی جو میرے ذہن میں فوراً آئی۔ تو پہلی کائنڈ کیا ہے؟ جدت کو معیار کا پابند بنایا جائے، تو پھر کیا نتائج نکلتے ہیں، اور ایسی جدت کا اسلام میں کیا حکم ہے، یا ایسی جدت پسندی ہمیں اختیار کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہم تفصیل پڑھتے ہیں۔ یہ جو قسم ہے، یہ وہ قسم ہے جس میں جدت پسندی کو پابند کیا جائے، اسلام کے یا فطرت کے اصلاحی معیار کے، دونوں کہنا درست ہوگا۔ اس کی بھی مثال سمجھ لیں۔ اس کی بڑی عام اور مشہور مثال ہے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کا پس منظر آپ سب کو تقریباً معلوم ہوگا۔ اس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر خندق کھودی گئی تھی۔ اب یہ خندق کھودنا اس وقت میں مدینہ اور مکہ کے لوگوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی، اسی کا نام ماڈرنزم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ کی اس رائے کو بہت ہی پسند فرمایا، اور خندق ہی کے ذریعے سے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں جن کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، مسلمانوں کو فتح اور کامیابی بھی ہوئی۔ تو خندق جدت پسندی کی علامت تھی۔ کیا یہ جدت اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رائے کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے کہ ہم یہ رائے رکھتے ہیں، ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ خندق کھود کر کفار سے مقابلہ کیا جائے، آپ بتائیں کہ یہ خندق تو جدت پسندی اور ماڈرنزم کی علامت ہے، آپ بتائیے کیا اسلام کے اندر اس کا کیا حکم ہے، یا اس جدت کو اسلام کے ساتھ اگر اس کو جوڑا جائے تو اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا حکم دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی مرحمت فرمائی اور اس کو پسند بھی فرمایا کہ واقعی خندق کھودنا ایک جدت بھی ہے اور اسلام کے اندر اس کی اجازت بھی ہے۔ گویا اب خندق اسلام کے پابند ہو گئی اور اس کا رزلٹ بھی پازیٹیو نکلا اور مسلمانوں کو فتح بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی تک جو ہم نے یہ دو پوائنٹس تھے، جو 2 اقسام تھیں جدت پسندی کی، اور دونوں کی ہم نے مثال بھی سن لی اور سمجھ لی۔ اب
ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کی کچھ سمری آپ بورڈ پر اچھا میں چاہتا تھا بورڈ پر ملاحظہ فرمائیں آپ، لیکن وہ بعض وجوہات کی وجہ سے بورڈ پر میں ابھی نہیں لا پا رہا، تو صرف آپ اس کو دھیان سے سن لیجئے، ریکال کرتے ہیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو۔ جدت کی تعریف کیا ہے؟ پہلے ہم نے یہ پڑھی، اچھا پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جدت انسان کی فطرت میں داخل ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ پھر ہم نے کہا کہ انسانی فطرت کی دو اقسام ہیں جدت کے اعتبار سے ماڈرنزم کے اعتبار سے انسانی فطرت کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ فطرت ہے جس کے اندر بگاڑ آ چکا ہو، اور اس میں ہم نے کچھ ذرائع کو پڑھا کہ اسباب اور ذرائع کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کی فطرت میں بگاڑ آتا ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے پڑھی، دوسری فطرت وہ ہوتی ہے جس کے اندر ابھی تک بگاڑ نہیں آیا۔ اچھا پھر ہم نے بگاڑ والی فطرت کو سنوارنے کے لیے ایک معیار پڑھا جس کا نام اسلام ہے۔ پھر آگے ہم نے جدت کی دو اقسام پڑھی، ایک ٹھیک ہے ایک جدت وہ جس کو بگاڑ کے ساتھ ہی اپنایا جائے، اور ایک جدت پسندی وہ ہے جس کی اصلاح کی جائے اور اصلاح کے معیار کے پابند بنایا جائے، اور وہ اصلاح کا معیار اسلام ہے۔ اور ان دونوں کی مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو یہاں تک تو ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے بات ہے ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی سنگین قسم کی غلط فہمی ہے، اور کیونکہ غلط فہمی صرف اس ٹاپک سے متعلق ہے، لیکن وہ ہر معاملے کے اندر ہی تقریباً رہا ہے۔ ہمارے ماحول، ہمارے ارد گرد، خاص طور پر میڈیا، اور جن پر ہماری رہنمائی کرنے والے لوگ، اور ہم جن کتابوں کا ذریعہ لیتے ہیں علم حاصل کرنے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے، ان کتابوں میں یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ یہ اشکال اور کنفیوژن اور الجھن ہمارے دل دماغ کے اندر ویوستھا کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو دور کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے دور نہ کی تو نقصان کی ذمہ دار بھی ہم خود ہوں گے، اور نقصان کس کا ہوگا؟ اپنا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ تو اب غلط فہمی ہے کیا؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے، ہو کیا رہا ہے ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم جدت پسندی کو، ہم ماڈرنزم کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور ماڈرنزم کو ثابت کرنے کے لیے ہم جن مثالوں کی مدد لے رہے ہیں، ہم جن ایگزامپلز کو پیش کر رہے ہیں ماڈرنزم کو ثابت کرنے کے لیے، ان کا تعلق، یہ بورڈ پہ دیکھیے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ اس پہلی قسم سے ہے، ٹھیک ہے؟ جن مثالوں کو ہم ماڈرنزم کو ثابت کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ مثالیں پہلی قسم میں سے ہیں، اور جس ماڈرنزم کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ ماڈرنزم دوسری قسم میں سے ہے۔ بڑی دقیق اور ضروری اور اہم قیمتی بات ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تو صرف میں کیونکہ ٹاپک ہمارا اسلام ہے، ماڈرنزم ہے، تو اس حوالے سے یہ بات آ گئی، ورنہ ہمارے ہاں، ہمارے ماحول، ہماری اداروں کے اندر، یا ہمارے میڈیا کے اندر، یا ہمارے مختلف سیکھنے کے ذرائع و اسباب کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے کہ ہم مثال کسی اور بات کی کسی اور اعتبار سے لے رہے ہوتے ہیں اور ثابت کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب مجھے ایک مثال دی جائے گی قرآن اور حدیث سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، یا اسلامی تاریخ سے، یا کسی اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے کوئی مثال دی جائے گی، تو اس مثال سے جو رزلٹ نکلے گا، اس رزلٹ کو ثابت کیا جا رہا ہے کس ذریعے سے؟ مثال کے ذریعے سے۔ جب میں اگزامپل پڑھوں گا یا سنوں گا یا میرے سوچ میں آئے گی وہ اگزامپل، تو فوراً میں کہوں گا کہ یہ تو قرآن میں آیا ہے، فوراً میں کہوں گا کہ یہ تو حدیث میں آیا ہے، فوراً میں کہوں گا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، اور اس سے جو رزلٹ جو میں نکال رہا ہوں وہ غلط ہوگا۔ دیکھیں جس بات کی ہم اگزامپل لے رہے ہیں رزلٹ بھی اسی بات سے متعلق ہونا چاہیے۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ہاں، جیسے ابھی ہم نے ایک مثال پیش کی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی، تو یہ مثال ہے جدت پسندی کی، لیکن اس مثال کے ذریعے سے دوسری قسم کی جدت پسندی ثابت کی جا رہی ہے جس کو اسلام کے پابند نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور تو مثال تو خیر گزر چکی ہے، بم اٹامک پاور ہونے کی، یا میزائل ہونے کی، یا ہیروشیما اور ناگاساکی کی، یہ مثال تو گزر چکی ہے، لیکن ہمارے لائف سٹائل میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے طور طریقوں کے اندر مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ مختلف اعتبار سے ہم زمانے کے ساتھ ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارا طور طریقہ، ہمارا رہن سہن، ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا ملنا، ہماری شادی بیاہ، ہمارے مختلف معاملات
ان کے اندر ہم جدت چاہتے ہیں. جدت ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس جدت کو اسلام کے پابند کیا جائے. لیکن کچھ دشمن، لیکن کچھ لوگ، لیکن کچھ عوام، یا کچھ بھی ان کو کہہ لیں، بس کچھ ذرائع اور اسباب ایسے ہیں جو ہمارے اندر جدت کو ڈالنا چاہتے ہیں، ماڈرنزم کو ڈالنا چاہتے ہیں. اور اس ماڈرنزم وہ جدت ہے جس کو اسلام کا پابند نہیں کیا گیا. اور ہم ابھی تک یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ وہ جدت جس کو اسلام کا پابند نہ کیا جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم و ستم نکلتا ہے، دوسروں کو مارنا نکلتا ہے، دوسروں کا خون پینا نکلتا ہے، دوسروں کے حق کو لینا نکلتا ہے، اور اپنے حق نہ ادا کرنا نکلتا ہے، اپنی نفس کی خواہشات کے اوپر چلنا نکلتا ہے، دوسروں کی جان لینا نکلتا ہے، ترقی حاصل کرنا چاہے دوسروں کے گردن پر پاؤں رکھنا پڑے. یہ نتائج نکلتے ہیں اس جدت کے جس کو اسلام کا پابند نہ کیا جائے. تو ایسی جدت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے ہمارے انوائرمنٹ اور ہمارے ماحول میں جو مثالیں دی جا رہی ہیں وہ سلمان فارسی کی دی جا رہی ہیں، قرآن اور حدیث سے دی جا رہی ہیں، اسلامی تاریخ سے دی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دی جا رہی ہیں. وہ تمام مثالیں بالکل حق ہیں، بالکل سچ ہیں، لیکن ان مثالوں کے ذریعے سے جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ غلط ہے. اس لیے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ان مثالوں کا تعلق اس پہلی قسم سے ہے، اس جدت سے ہے جس کو اسلام کا پابند کیا گیا ہو. دوسری قسم جس کو اسلام کا پابند نہ کیا گیا ہو، ان کے لیے، اس دوسری قسم کے لیے اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب کی مثالیں لینا بہت سنگین اور خطرناک معاملہ ہے جو ہمیں کفر تک پہنچا سکتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے کنسپٹس کو، اپنے نظریات اور افکار و خیالات کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے، اور ایسے اسباب اور ذرائع جو ہمارے افکار اور خیالات اور نظریات اور کنسپٹس کو بگاڑنے کی مکمل محنت اور کوشش کر رہے ہیں، ایسے اسباب اور ذرائع سے ہمیں مکمل بچنا چاہیے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آخر میں دوبارہ ہم اپنے اس ابھی تک کے جو ہمارے پرائز ونر ہیں ماریہ وحید، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ پورے لیکچر کو پوری دلچسپی کے ساتھ، شوق و جذبے کے ساتھ، نیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس میں شامل ہوں اہتمام کے ساتھ. اور جب اس طرح کا کوئز آئے یا سوال و جواب کا سیشن ہو تو اس کے اندر مکمل شوق و جذبے کے ساتھ شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. کل ہفتہ ہے، اور کل بھی انشاءاللہ 3 سے لے کے 3:30 بجے تک ہماری کلاس ہوگی، اور آپ اس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.